ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں تو اس کے لیے محنت اور جد و جہد کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ آخر یہ ذلت و نکبت کس سبب ہے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس راز کو بھی پانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ یہ پوچھنے اور کہنے والی بات نہیں۔ ہم دنیا میں اس قدر غلطاں ہو گئے، اس طرح مصروف ہو گئے، یوں دنیا میں غرق ہو گئے کہ ہمارے اندر آخرت کا خیال ہی نہیں رہا، نہ جہنم کا ڈر نہ جنت کا شوق۔ آج اگر ہمارے دل میں کوئی چیز موجزن ہے، کوئی تصور موجزن ہے تو وہ دنیا کی کامیابی اور کامرانی، دنیا کا عیش و طرب، دنیا کی باوقار زندگی، جو دراصل باوقار نہیں، اللہ کے نزدیک ذلت کا سبب ہے اگر اس میں اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈالا جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے تھا، اور اس آئین اور دستور کی تکمیل جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد رسول اللہ تک پہنچا، اس دستور کو، اس آئین کو، اس قانون کو، اس شریعت کو قرآن اور محمد الرسول اللہ کے سبب پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے مختلف ذرائع بیان کیے ہیں، مختلف اسباب تھے اس کو آگے پہنچانے کے لیے جو اللہ نے استعمال کیے۔ ان میں سب سے بڑا سبب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن پہ اللہ بھی ناز کرتا ہے اور جن پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناز کیا ہے۔ اور ہمارے ایمان کی علامت اللہ نے کیا قرار دی ہے؟ ہماری پہچان بحیثیت مومن کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ اس طرح
کہ جب بھی آج کے مومن کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ سے دعا کے لیے، اللہ سے کچھ سوال کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، تو وہ صرف اپنے لیے اللہ سے نہیں مانگتا بلکہ محمد کے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی دعا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد نہیں رکھتا، اس کا ایمان وہ ایمان نہیں جس ایمان کا طالب اللہ ہے اور جو ایمان محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہی اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں کہا ہے کہ آج کے مومن یعنی مستقبل میں آنے والے وہ ہیں جو میرے محبوب محمد کے صحابہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ویسے ان لوگوں کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ ہماری بخشش کے ہمیں بہانے مہیا کرتا ہے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، ایسے کر لو۔ کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتے میرے محمد کا کوئی امتی جہنم میں جائے، اس لیے قدم قدم پہ ہمارے لیے وہ گرہ کھولی جاتی ہیں جن کے کھلنے پہ ہم جنت کو پا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی پہچان رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے دعائے مغفرت۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ایمان والی کوئی بات نہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کافر ہو جاتا ہے اگر وہ صحابہ سے ایمان کا اظہار نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے نزدیک اس مقام پہ نہیں جس مقام پہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو اللہ نے ساتھی وابستہ کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی وابستگی خود بخود نہیں بلکہ ان کو خاص میں نے وابستہ کیا ہے۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جبریل نے کہا ہے کہ میں نے سارے انسانوں میں سے ڈھونڈ کے ان روحوں کو اکٹھا کیا جن کو محمد کا صحابی بنانا تھا۔ اور اگر ان لوگوں کے متعلق دلوں میں محبت اور پیار نہیں تو پھر ایمان نہیں، اور اگر ان لوگوں کے کردار کو پانے کی جد و جہد نہیں تو پھر ایمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کا کردار نہ اپنایا جائے تو یہ زندگی فضول ہے، اگر ان کو پیش نگاہ نہ رکھا جائے تو اللہ کہتے ہیں تم راہ ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان تو یہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کیا تو چاروں طرف توحید کے باغی، غیر اللہ کے پرستار، معبودان باطل کے پجاری یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوئے جیسے بھیڑیں انسان پہ حملہ آور ہوتی۔ اور اس دور میں، اس وقت میں، ان حالات میں جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اگر ان کی تعریف اللہ نہ کرے، اگر ان کی عزت و توقیر ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ ایمان نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو بھی وابستہ ہوا ہے اس نے تاریخ میں وہ نقوش رقم کیے ہیں کہ آدم سے لے کر رحمت کائنات تک، ان سے لے کر آج تک کوئی انسان
وہ نقوش سپنا کا سکا جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. یہ بھی ایک اللہ کا بھیجا ہوا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ وابستہ ہوئے. چشم فلک نے دیکھا، زمین کی دھرتی نے دیکھا، ہوا اور فضا نے دیکھا، جتنا ظلم اور بربریت ان پہ ڈھایا گیا ہے کسی اور پہ کائنات میں نہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جو لوگ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، اگر ان پہ ایمان پہ اللہ ناز نہ کرے تو پھر کس کے ایمان پہ ناز کرے؟ یہ بھی ایک طرف اس ظلم و بربریت کو دیکھتا ہے، ایک طرف اس تشدد کو دیکھتا ہے، ان مصائب و آلام کو دیکھتا ہے جو محمد الرسول اللہ کو ماننے والوں پر ٹوٹتے ہیں، اور ایک طرف رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واز کو دیکھتا ہے. دل میں خلفشار بپا ہے، طوفان بپا ہے. ماں سے ڈر جاؤں، ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کوشش کروں، یا ایمان کو قبول کر کے اس ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کروں. دل نے کہا اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے تجھے محمد الرسول اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینی چاہیے. مار کھاؤ، ظلم برداشت کرو، جبر برداشت کرو، لیکن اس سے گھبرا کے اس کو چھوڑنا جس سے تمہاری عاقبت بن سکتی ہے کائنات کی بدترین بد نصیبی ہے. ایمان کا اظہار کر دیا. ہوا وہی جس کا خدشہ تھا، جو اس کی سوچ تھی، جو یہ سمجھتا تھا. بھیڑوں کی طرح کافر اس کی طرف بڑھتا ہے، مار مار کے ہلکان کر دیتا ہے، لہو میں مائع بے آب کی طرح تڑپتا ہے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آوازہ نکلتا. یہ ظلم، یہ ستم، یہ جبر اس کے دل سے توحید و رسالت سے تعلق اور عشق جدا نہیں کرتے. مار کھائی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یوں تڑپتے بلکتے پریشان ظلم و ستم کے پہاڑ جن پہ ٹوٹے جاتے ہیں، وہ مظلوم آپ بھی نہیں کر سکتے، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، کوئی ان کا حمایتی نہیں، کوئی کسی کو نہیں کہتا ہو کیوں اس مجبور پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، کیوں اتنا غضب ڈھا رہے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ اس مقام کو چھوڑ دو، اس بستی کو چھوڑ دو، اس کے نصیب میں وہ نہیں جس کی طرف تم بڑھ رہے ہو. صحابہ مکہ کو چھوڑتے ہیں، دوسری ہجرت کرنے والے حبشہ کی طرف، ان میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام بھی شامل ہوتا ہے، بہت ذہین، بہت فتین اور جنگ و جدل کا ماہر. مورخ لکھتا ہے کہ ماہر تیر انداز تھا، اگر تیر برسانے پہ آئے تو حملہ آور کے قدم رک جائیں، اگر میدان کارزار میں بڑھ کے تلوار چلاتا ہے تو کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے، یہ سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن مکہ کی بستی میں
مار کھاتا ہے، ظلم برداشت کرتا ہے، سی نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ حبشہ چلا گیا. حبشہ جا کے دل پریشان ہے کہ مار سے ڈر کے میں محمد کے چہرہ کو دیکھنے سے بد نصیب ہو گیا ہوں. یہ تو کوئی اچھا فیصلہ نہیں میرا. واپس آیا. پھر مکہ میں حالات مکہ کے وہی. یہ مکہ میں آتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا، آپ مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. پریشان ہوا کہ میں جس کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ وقت گزارنا، اسی مجلس میں بیٹھنا، اس کا واز سننا، اس کے خیالات سننے، تو پھر محروم ہوں. اب پریشان ہے کہ مدینہ کیسے جایا جائے. مکہ میں مکہ کے لوگ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جاسوسی کرتے ہیں کہ کیسے لیل و نہار بسر ہو رہے ہیں مسلمانوں کے. ایک دستہ، ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو مدینہ کے قرب و جوار میں کیا حالات کیسے. یہ چپکے سے اس لشکر میں شامل ہو جاتا ہے. جو پہلے اس کو دشمن سمجھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اس کو علم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انقلاب آ گیا. جس کے دل میں محمد سما گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نکل گیا ہے. ساتھ ہی آ رہے ہیں. ایک مقام پہ آمنا سامنا ہو جاتا ہے مسلمانوں سے. ایک مسلمانوں کا لشکر بھی باہر نکلا ہوا تھا کافروں کی خبر گیری کے لیے. ٹکراؤ ہوا، ایک طرف سے تیر چلے، لیکن پھر مکہ والوں نے واپسی ہی کو غنیمت جانا. جب وہ واپس ہوئے یہ چھپ چھپا کے محمد الرسول اللہ کے لشکر میں مدینہ آ گئے اور پھر اپنے وہ جوہر دکھلائے جس کا مورخ ذکر کرتا ہے. میدان جنگ میں وہ حالات پیدا کیے کہ کافر لرزاں اور ترساں ہے، تیروں کی بارش کرتا ہے. باغی قدم جو اسلام کے شجر کو اکھاڑنے کے لیے آتے ہیں اس کے تیروں کے بچھاڑ کا سامنا نہیں کرتے، بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں. جب آپے سے باہر ہو کے میدان میں اترتا ہے، تلوار چلاتا ہے، تو کافر اس کے سامنے سے یوں بھاگتا ہے جیسے جنگل میں ہرن شیر کے آگے بھاگتا ہے. ماہر تیر انداز ہے، تلوار کا دھنی ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کیا. جب تک رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رہے یہ کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں رہا. اور جو پھر اس نے نتیجہ دکھایا ہے، مسلمان تو آشش کرتے تھے، کافر بھی آشش کرتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اس جہاں سے کوچ کرتے ہیں. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پتہ نہیں تاریخ کے اوراق میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مجھے تو عتبہ نظر نہیں آتے. پھر 14 ہجری میں فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ تاریخ نے اس شخصیت کو پھر نمایاں کیا. مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فاروق اعظم کا پیغام پہنچا. کیوں؟ امیر المومنین کو پتا چلا کہ اعلی حضرمی کفر کے گھیرے میں آ گیا ہے. ہوا کیا؟ امیر المومنین نے
اللہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس علاقے میں جاؤ فتح کرتے ہوئے جہاں بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ سیدنا ہادی و مہدی شان اسلام سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے بہت درخواستیں کرتے رہے کہ مجھے اجازت دیجئے میں رومیوں کا غرور خاک میں ملاؤں. یہ سمجھتے ہیں کہ سمندر کی پشت پہ یہ حاوی و غالب ہیں. میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں محمد کے غلام اللہ کی توحید کا پھریرا نہیں لہرا سکتے. لیکن فاروق اعظم نہیں مانتے. نہیں، مجھے ڈر آتا ہے. اس اللہ نے کیا کیا؟ اس تخر پہ قبضہ کرنے کے لیے کشتیاں بنائی، کشتیوں پہ سوار ہوا، اس تخر چلا گیا. اور خلیج فارس میں ایران کا بہت بڑا جنگی بیڑا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ محمد کے ساتھی ہماری سرزمین میں اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں یہ پہنچ نہیں سکتے تھے، اس نے اس تخر کا محاصرہ کر لیا اور جرأت نہیں کہ زمین پہ قدم رکھیں. کیوں؟ ان کو احساس تھا مقابلہ ان سے ہوگا، سامنا ان سے ہوگا. جو موت سے نہیں ڈرتے موت ان سے ڈرتی ہے. ایسے لوگوں کا مقابلہ کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ اور ایسے لوگ کہاں پیدا ہو سکتے ہیں؟ صرف محمد رسول اللہ کی گود میں. یہ انسان کائنات میں اگر چشمے فلک نے دیکھے ہیں، زمین کی دھرتی نے دیکھے ہیں، تو صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ. قدم نہیں اٹھاتا کہ زمین پہ قدم رکھے، سمندر میں گھیرا ہوا ہے. اور مقصود کیا ہے کہ ان لوگوں سے لڑنے کی حاجت نہیں. اب یہ تو گھیر لیے گئے ہیں، آنے والا کوئی مدد کو نہیں آ سکتا، یہاں بھوکے ہی مر جائیں گے. کسی نے پیغام دیا فاروق اعظم کو کہ آپ کا وہ کمانڈر اپنے سپاہ کو لے کے کشتیوں میں سوار ہو کے اس تخر میں داخل ہو گیا ہے، اور اب ایرانیوں نے اس کا گھیرا کر لیا ہے، بچنے کی امید نہیں. فاروق اعظم کو غصہ تو بہت آیا کہ میں نے اس کو اجازت نہیں دی تھی اور اسے اجازت بھی نہیں دی، میرے احکامات کی ضرورت نہیں تھی، امیر المومنین سے پوچھنے کی حاجت نہیں تھی. لیکن پھر یہ فوری خیال آیا کہ اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے ان کے لیے کچھ کیا کیوں نہ جائے. ہزاروں افراد ہیں جو گر چکے، رومیوں کی طرف بھی لشکر گئے ہوئے ہیں، عراق و ایران کی طرف بھی لشکر گئے ہوئے ہیں. نظر اٹھا کے دیکھی مدینہ میں. یہ مختلف روایات ہیں. کچھ روایات ہیں کہ عتبہ بن غزوان مدینہ میں تھے اور کچھ روایات ہیں بصرہ میں تھے. مدینہ والی روایت بعض محققین کے نزدیک بصرہ والی روایت قابل ترجیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، ان محققین کی بات صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ مدینہ سے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم کو پریشانی تو مدینہ میں ہوئی تھی اور انہوں نے نگاہ ڈالی. اس وقت وہ آدمی چاہیے تھا جس کو اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، وہ اپنے متعلق سوچتا ہی نہ ہو، اس کے سامنے عاقبت ہو، آخرت ہو، وہ اس کا طلبگار ہو، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہ ہو. سارے مسلمان ایسے، لیکن سارے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. اس مسلمان کی ضرورت ہے جو جنگی حالات کو سمجھ سکتا ہے، جو فنون جنگ سے آگاہ ہے. اور اس کی تو دھاک بیٹھی ہوئی تھی، پریشان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے چلے گئے، تاریخ کے اوراق سے اوجل ہو گیا.
اب تو فاروق اعظم کو ضرورت تھی، اس کو ڈھونڈ نکالا، کہا کہ دیکھو تمہارے مسلمان بھائی یوں گر گئے ہیں، فوراً پہنچو، اگر تم جلد نہ پہنچے تو خطرہ ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مدینہ سے چند لوگوں کو ساتھ لیا، راستے سے مسلمانوں کو ملاتے گئے، 8000 مجاہدوں کا لشکر تیار کیا اور اس تخر کی طرف۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتا کہ یوں گھرے ہوئے لوگ ایک بہت بڑا طاقتور بحری بیڑے کی گھیرے میں ہے، ان تک کوئی پہنچ تک ہے۔ یہ شخص، یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنی جان کو اپنے تلی پہ رکھا اور یہ سمجھتا تھا یہاں سوائے موت کے کچھ نہیں۔ اپنے لشکریوں کو کہا، ایمانداروں کو، جن کے ایمان کی بات اللہ کرتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے، آمنو کما آمن الناس، کہا ایھا الناس، اور لوگو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھتے ہو، انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے تمہاری زندگی، تمہاری موت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جو موت اللہ کے لیے آ جائے کائنات میں اس سے افضل موت ہی کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیڑا بہت زبردست ہے لیکن بیڑے کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل طاقت تو اللہ ہے۔ ایمان کی بات ہے، ایمان ہو تو انقلاب آتے ہیں، ایمان ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، ایمان ہو سمندر راستہ دے دیتا ہے۔ وہاں پہنچے، حملہ آور ہوئے، اور مورخ لکھنے پہ مجبور ہے کہ عتبہ بن غزوان نے اس انداز سے مسلمانوں کو لڑایا کہ چند ہی دنوں میں اس بہت بڑے طاقتور بیڑے کو اپنے پاؤں کے نیچے پوال کر کے رکھ دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس گھیرے سے نکال لیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب جو آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹھ گیا تھا گھر میں، اب باہر نکلا ہے تو تاریخ اپنے اوراق پہ اس کو اچھالتی ہے اور کہتی ہے اگر کوئی قوم کسی پہ فخر کر سکتی ہے تو وہ ایسے ہی انسان ہو سکتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی قابل فخر نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ عتبہ یہاں سے فارغ ہو کے ابالا جاؤ، یہاں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کر لی تھی، اسلام کے دامن سے لگا دیا تھا، لیکن سیدنا خالد بن ولید کو صدیق اکبر نے جب عراق سے جانے کا حکم دیا شام کی طرف تو ایران نے پھر اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور مورخ لکھتا ہے، اسد الغابہ میں ابن اسیر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں انہوں نے اپنی طاقت جمع کی کہ یہ ایک بنیادی علاقہ ہے، یہاں سے مختلف ملکوں میں راستے جاتے ہیں اور جتنے بھی جہاز ایران سے، چائنا سے، ہندوستان سے، یورپ سے، بحرین سے، جہاں سے بھی جہاز جا کے کاروبار کے سلسلہ میں، تجارت کے سلسلہ میں کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، یہاں سے ہو کے جاتے ہیں۔ یہ اس علاقے کی اس دور میں بہت زبردست اور وسیع زمین تھی اور بندرگاہ تھی۔ قبضہ کر لیا، بڑے خوش ہوئے، فاروق اعظم کو لکھا، امیر المومنین، اللہ نے ابلا کے مقام پہ ہمیں فتح دے دی ہے۔ مورخ کہتا ہے کہ کتنے دن لڑائی ہوتی رہی، ایرانیوں نے ساری طاقت آزمائی لیکن ان سے لڑنا محال ہوتا ہے جن کو تیر و تفنگ پہ ناز نہیں، تلوار پہ ناز نہیں، ڈال پہ ناز نہیں، ان کو ناز ہے
تو صرف اللہ کی ذات پہ ناز ہے۔ ایک دن حملہ کا حکم دیا کہ مسلمانوں یہ بڑی شرم کی بات ہے، اصل میں نہ لڑانے والا بھی کوئی جرنیل ہو نا تو پھر لڑ بھی قوم وہاں سکتی ہے، قوم بھی مسلمان، اور لڑانے والا جرنیل عتبہ جیسا ایسی آگ لگائی کہ جو ہفتوں سے بات بن نہیں رہی تھی، ایک دن میں اس حملے کی بنا پہ ایران کی ساری قوت کو اپنے پاؤں کے نیچے پغال کر کے محمد کی توحید کا جھنڈا لہرا دیا، جس توحید کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ ایک دن میں اس لشکر کو پامال کر دیا جو لشکر ایران نے اس بنا پہ اس بندرگاہ پہ رکھا ہوا تھا کہ بحرین سے آنے والے، یورپ سے آنے والے، ہندوستان سے آنے والے، چین سے آنے والے جہاز اس بندرگاہ پہ رک کے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ضروری اور جنگی نقطہ نگاہ سے بڑا اہم مقام تھا۔ جب پیغام پہنچا، مدینہ علم ہوا کہ اوبلا پہ مسلمانوں نے کنٹرول اور قبضہ کر لیا ہے، مورخ کہتا ہے امیر المومنین انتہائی خوش ہوئے، اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھنا ہے۔ کون؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ کی قسم یہ کردار صحابہ ہے کہ ہم تک محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم آج ویسے ہی ہوتے جیسے ہندوستان میں بسنے والے ہندو ہیں یا سکھ ہیں۔ ایمان، اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچنے کا بڑا سبب محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ تبھی اللہ کہتا ہے تم ایماندار ہو، تمہارے ایمان کا علم تب ہوگا، پتہ تب چلے گا جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے لیے مانگو، اللہ مجھ کو شفا دو، اللہ مجھ کو دولت و زر دو، اللہ مجھ کو قوت دو، اللہ مجھ کو یہ دو وہ دو۔ اگر اس کے ساتھ تم محمد کے صحابہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہو تب میں سمجھوں گا کہ تم وہی مومن ہو جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تیرے دل میں اگر محمد رسول اللہ کے صحابہ کا پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، ان سے وابستگی نہیں ہے، کیا ایمان، کون سا ایمان، کیسا ایمان؟ اس کا سبب کیا تھا کہ ان لوگوں نے دامن مصطفیٰ کو تھاما، پھر ساری کائنات کی طاقتوں کو بتلایا کہ محمد وہ شخصیت ہے سسن جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کو مان لینے کے بعد کائنات کی کوئی طاقت ان لوگوں کے سامنے دم نہیں مارتی جن کے دلوں میں اللہ موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابالا سے بھاگے ہوئے ایرانی دستے محسان پہ یہ سارے علاقے کو فتح کرنے کا امیر المومنین نے ذمہ داری سونپی، اس کو احواز کا علاقہ، ابالا کا علاقہ، دستے محسان، دجلہ کا ارد گرد تم نے فتح کرنا ہے۔ اور یہ جب نکلا تو پھر کائنات کی کسی طاقت نے اس کا سامنا نہیں کیا۔ یہ ہزاروں میں، دشمن لاکھوں میں، لیکن آسمان کی نگاہ نے دیکھا، تختہ عرش نے دیکھا، جہاں محمد کے صحابہ چھپتے ہیں ساری طاقت ان کے پاؤں کے نیچے پامال ہو گئی۔ دولت ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، افرادی قوت ان کے پاس ہے۔ یہ تو چند ہزار ہیں، وہ 50,000، 80,000، لاکھ، لیکن 20,000 مسلمان کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ٹک سکتے؟ اس لیے کہ اندر ایمان ہے، اور اگر نہیں کوئی ٹکتا، اگر مسلمان نہیں کوئی کھڑا ہوتا، اگر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا، اس کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کا سبب ایمان سے دوری ہے،
اور کوئی طاقت زمین پر اس وقت نہیں ہے جن کی حکومت ایسے لامحدود ہو جیسے کسریٰ کی تھی، جیسے روم کی تھی۔ آدھی دنیا پہ کسریٰ حکمران ہے، آدھی دنیا پہ روم حکمران ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کے سر کے بال الجھے ہوئے تھے، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، کائنات کی سب سے بڑی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پوال کر کے رکھ دیا۔ یہ ایمان تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، اور یہ ایمان ہے جو کائنات میں کوئی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایمان جو ہم لیے پھرتے ہیں اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ ہندوستان سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرے بیٹھے ہیں، بلکہ زبان ہی نہیں ہلا سکتے، آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ کیوں؟ ہم مومن ہیں؟ نہیں، مومن سے موت گھبراتی تھی اور ہم موت سے گھبراتے ہیں۔ ہماری ناکامی کا سبب یہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے کائنات کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم پہ کافر یوں جھپٹیں گے جیسے دسترخوان پہ بھوکے جھپٹتے ہیں کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی، ہم اس وقت کمزور ہوں گے؟ فرمان نہیں، کوئی اسلحے کی کمی، افرادی کمی نہیں۔ پھر سبب کیا ہے؟ آج ہم کائنات کی تمام طاقتوں کو پامال کرتے ہیں اور کوئی کافر ہمارے سامنے کھڑا ہونے کی جرات نہیں کرتا، ہاں وہ کتنا بڑا طاقتور ہے، جب کتنی بڑی لمبی چوڑی اس کی سلطنت ہے، اس کی حدود و قیود کوئی نہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے فوجی، ہم سینکڑوں اور ہزاروں کی صورت میں۔ اللہ کے نبی وہ ہم سے کانپتے ہیں، تو پھر کب، کیوں، کیسے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ مسلمانوں میں وہم آ جائے گا، مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے ڈر، موت سے خوف۔ یہی ہے، ساری دنیا کا مال و اسباب اکٹھا کرتے ہیں۔ جو برسر اقتدار آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ دولت اکٹھی کرے، جو ساتھ قوت بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے حصہ میں بھی اپنا ڈھالوں، اور پھر اگر لڑنے کا وقت بنے تو کوشش کرتے ہیں نہیں، بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور مومن جنگ سے نہیں بچتا، اس کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ وہ کائنات کی تمام طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر کے محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ کرنا چاہتے تھے۔ تمہیں تو تعلق ہی کوئی نہیں محمد رسول اللہ سے، کیا تعلق ہے؟ توحید سے تعلق رکھنے والا کائنات کا وہ ہیرو ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو اس نے کردار ادا کیا ہو، 1400 سال بعد لوگ اس کا تذکرہ کریں تو ادب سے ان کے سر جھک جاتے ہیں، اور قیامت تک رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ کردار موجود رہے گا، اور اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ان کو سلام کہتے رہیں گے۔ یہی ہے، سرنگا پٹم میں جب ٹیپو سلطان شہید ہوا نا تو انگریز اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ کیوں؟ اور ہندوستان کو اس نے سارے کو فتح کر لیا ہے، اور جتنے نام لیوا تھے اسلام کے سب پامال۔ ٹیپو سلطان شہید ہوا پڑا ہے، کوئی قریب نہیں پھٹکتا۔ کیوں نہیں قریب پھٹکتا؟ اس لیے کہ اگر اس میں جان کی ریمک بھی موجود ہوئی تو اس نے تلوار اٹھا کے ہمارا گلا کاٹ دینا ہے۔ مومن کا ڈر کافر کے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا، اس نے مسلمانوں کو غیرت دلائی کہ سنو، یہ جینے کے اعتبار صحیح نہیں، یہ جینے کا طریقہ صحیح نہیں، یہ جینے کی سوچ صحیح نہیں۔ بھیڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی سوچ دی۔ یہ تصور لیا کہاں سے؟ یہ خیال آیا کہاں سے؟ یہ وہ تصور تھا
جو محمد الرسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ کے کردار سے ہمارے سامنے تاریخ کے اوراق میں آیا. ساری کائنات کی طاقتیں ان کے سامنے لرزاں ہیں، کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں رکھتی. دست محسان کی طرف رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی بندہ ابلا سے بھاگے ہوئے یہاں ہے. ایران نے مزید طاقت اکٹھی کی کہ یہ کیا قیامت ہے، یہ طوفان تھمتا ہی نہیں ہے، یہ طوفان رکتا ہی نہیں ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لیکن وہ کافر تھا، اس کو علم نہیں تھا کہ جن کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اللہ کائنات کا مالک ہے، اور مالک کے مملوک، مالک کے غلام دل میں مالک کا خوف رکھتے ہیں. جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کے چاہنے والے ان کے قدموں میں پمال ہو جاتے ہیں. دست محسان میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فتح کا جھنڈا لہرانے کے لیے بے قرار ہیں. کفر بھی ساری طاقت لے کے آیا ہے کیا اب اس طوفان کا رخ موڑنا ہے. لیکن جس طوفان کو اللہ نے اٹھایا ہو کائنات کی طاقتوں سے کیسے روک سکتی. گمسان کی جنگ ہوئی ہفتوں، امیر لشکر نے، کمانڈر نے، سپہ سالار نے، سپہ سالار کمانڈر میدان جنگ میں ہوتا ہے، وہ ان کمروں میں نہیں رہتا جہاں ایئر کنڈیشن گرمیوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے. فوج کا کمانڈر، لشکر کا سپہ سالار، جہاں لشکر اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا ہے وہ ان سب سے بڑھ کے آگے اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا ہے. کمانڈر، سپہ سالار. مزہ تو اس میں ہوتا ہے جو کردار بیان کرے کہ یہ لوگ قابل فخر ہیں. باتوں سے بھی کوئی قابل فخر ہوتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب نے اپنی فوج کو، اپنے مجاہدوں کو، اپنے لشکر کو واعظ کیا اور کہا لوگو ایسا نہ ہو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو داغ لگ جائے. اس داغ کے لگنے سے پہلے تمہیں اپنی جان قربان کرنی چاہیے تاکہ قیامت کو کہہ سکو اللہ جب تک زندہ رہے ہیں کافر کو آگے بڑھنے نہیں دیا. مر جانے کے بعد پھر تو جان اور تیرا کام. میدان میں گمسان کا رنگ پڑا، تیر پہ تیر چل رہے ہیں، آگے بڑھے، نیزے چل رہے ہیں اور آگے بڑھے، تلوار چل رہی ہے. تلوار کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی کہ باہم دستوں گریبان ہوئے، گونسے چل رہے ہیں، تھپڑ چل رہے ہیں، ٹانگیں چل رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، خون گر رہا ہے، زخمیوں کی آہ بکار ہے، اور مومن کافر کے ساتھ دست بدست لڑائی کر رہا ہے. اس لڑائی کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامیاب و کامران اور کافر پاؤں کے نیچے بچھ گیا تھا. سارے علاقے کو فتح کر لیا. بہت معمولی کام رہ گیا. بصرہ کے مقام پہ امیر المومنین سے اجازت طلب کی کہ ہمیں مکان بنانے دیجئے، اس لیے کہ سردی ہوتی ہے، میدان میں سردی سے بچا جا نہیں سکتا. اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر امیر المومنین نے اجازت دے دی. وہ لکڑی کے گھر تیار کرتے ہیں، بانس کے. جب جاتے ہیں لڑنے کو ان کو اکھاڑ دیتے ہیں، اور جب لڑکے آ جاتے ہیں تو پھر بنا لیتے ہیں. ایک دن آگ لگ گئی، سارا شہر ہی جل گیا. امیر المومنین کو پیغام دیا، درخواست کی کہ امیر المومنین آگ لگ گئی ہے، سارے گھر جل گئے، اگر اجازت ہو
تو پختہ گھر بنا لیں. امیر المومنین فاروق اعظم کے دور خلافت میں مسلمان پختہ مکان بہت کم بناتے تھے، یوں ہی گزر بسر ہوتا تھا معمولی مکانات میں، مضبوط مربوط. امیر المومنین ضرورت ہے، ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بنا لو، لیکن اپنے رب پہ اعتماد اور اعتقاد رکھنا. تمہاری تلوار سے نہیں، تمہارے کردار سے لوگ مومن بنے تو مزہ پھر آتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی مکان بنا، بصرہ تیار ہوا، سب سے پہلے بصرہ کی مسجد میں نماز کی امامت کی، اور پھر یہ شخص بصرہ کے لوگوں کو واعظ کرتا ہے. ایھا الناس، ایھا الناس کہیں یا کچھ کہیں، آپ کے اور میرے کان نہیں کھڑے ہوتے، ان سب کے ہو جاتے تھے. ایھا الناس، اللہ کے نبی کا تب فرمان ہوتا تھا جب مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، ان کو متوجہ کرنا ہوتا تھا، ان کو کچھ بتلانا ہوتا تھا. اس نے بھی ان کو آواز دی، سنو. کب؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4-5 سال بعد جب بصرہ تعمیر کیا، بصرہ شہر بنایا، مسجد بنائی، وہاں کہتے ہیں لوگوں اس دنیا سے پیار نہ کرو، یہ پیار کے قابل نہیں، بے وفا ہے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجاہد صحابی کی بات سنیں، اور پھر للہ رات کو سوتے وقت تنہائی میں غور کریں، اپنے ایمان اور ان کے ایمان کو دیکھیں. ایھا الناس، یہ دنیا بے وفا ہے، اس بے وفا دنیا سے پیار نہ کرو، اس کے لیے خود کو ہلکان نہ کرو. تمہیں یہ پتہ ہے کہ جب برتن میں پانی ہو تو گرا دو، سارا پانی گرنے کے بعد کچھ پانی کے قطرات برتن میں رہ جاتے ہیں جو ایک ایک کر کے ٹپکتے ہیں. کہا وقت دنیا کا ختم ہو گیا ہے، یہ بس ان قطروں کی طرح ٹپک رہی ہے. تم اس کے لیے کچھ کرو. جس زندگی کو کبھی زوال نہیں، یہاں مرنا ہے، ہر صورت مرنا ہے، کوئی صورت نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی تدبیر نہیں کہ انسان موت سے بچ جائے، مرنا ہی مرنا ہے. اور جہاں جانا ہے وہاں جینا ہی جینا ہے، موت آنی ہی نہیں. کہا اس کے لیے نہیں، اس کے لیے سوچو. کہنے لگا اللہ کی قسم، ان کانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر لڑکایا گیا ہے، وہ جہنم کی تہہ تک پہنچنے کا سفر کر رہا ہے. 70 سال ہو گئے. آپ نے اس چیز کو آزمانا ہونا تو پتا کیسے آزمائیں؟ 10 منزلہ عمارت پہ چڑھ جائیں، وہاں سے 2-3 کلو کا پتھر زمین پہ پھینکے، پھر اپنی گھڑی دیکھیں کتنے سینکڑوں میں وہ آتا ہے. 10-12 منزل سے کتنے سینکڑوں میں وہ 2-3-4 کلو کا پتھر زمین پہ آتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 70 سال سے اللہ نے لڑکایا ہے پتھر، اور جو اللہ نے لڑکانا ہے وہ کیا کلو میں ہوگا؟ ارشاد فرمایا، یہ کہتے ہیں
عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ 70 سال ہو گئے ابھی تک پتھر وہ جہنم کی تہہ میں نہیں آیا، اور 70 سال گزر گئے۔ امام مسلم نے مسلم میں روایت بیان کی کہ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے رحمت کائنات کے پاس، اور اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے یہ پہاڑ کی چٹان، آپ پتھر ہی کہہ لیں، پتھر اللہ نے لڑکایا تھا، آج یہ جہنم کی تہہ میں آ کے لگا ہے۔ فسمیتم وجبتہا، یہ جو آواز تم نے سنی ہے اس پتھر کی ہے جو 70 سال سے سفر کر رہا تھا جہنم کا۔ 70 سال سفر کرنے کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ اس جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ تو لوگوں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، ڈر جاؤ اللہ سے، ان اعمال کی طرف بڑھو، ان احکامات کی طرف بڑھو جو اللہ نے تمہیں جہنم سے بچنے کے لیے دیے، اللہ کے نبی نے تمہاری رہنمائی کی، اور جو کردار تمہارے سامنے محمد کے صحابہ کا ہے۔ مورخ کہتا ہے کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جاری تھے جیسے دھواں دار بارش ہو اور پرنالے سے پانی جاری ہوتا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو، تبع تابعین کی آنکھوں سے آنسو، پریشان، سسکتے، روتے، محمد الرسول اللہ کے صحابی کی بات سنتے ہیں۔ کر لو، دنیا کی طرف توجہ نہ دو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، دنیا کچھ نہیں، اس کا وقت متعین ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کرو جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ ارشاد فرمایا، تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے دروازے میں ایک دروازہ دوسرے دروازے تک اتنا فاصلہ ہے کہ 40 سال تک انسان چلتا رہے تو پھر وہ فاصلہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارا کتنا ہے؟ 2 فٹ، 3 فٹ، 4 فٹ، بڑا کوئی پھاٹک بنا لو گے، 6، 7، 8 فٹ بنا لو گے۔ کہا کہ 40 سال کی مسافت ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے درمیان، اور میں نے اپنے آقا کی زبان سے سنا ہے کہ جنت میں ایک وقت بہت بڑا رش ہوگا، یہ دروازہ پٹ جائے گا۔ ایھا الناس، اور لوگوں، میں تمہیں جو بتلا کے جا رہا ہوں اس پہ غور و فکر کرنا۔ ایک وقت آئے گا جب اس کا انجام تمہارے سامنے آئے گا تو پچھتاؤ گے، اس وقت صرف پچھتانا ہی ہے، نتیجہ کوئی نہیں حاصل کر سکو گے۔ ارشاد فرمایا، پتہ ہم نے زندگی کیسے بسر کی ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں؟ صحابہ خاموش، تابعین خاموش، اللہ کے نبی کا صحابی واز کرتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتا ہے، عاقبت کی لا زوالی کی بات کرتا ہے۔ صحابہ تابعین کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہی الفاظ تھے جو سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ میری آنکھوں میں آنسو نہ آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ تو اس کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کو احساس ہو جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا، جہنم کا عذاب کیسا عذاب ہے، جنت میں جائیں گے تو کیا ملے گا، یہ تو اس کو احساس، ہم کو نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کے دور میں جب کافر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، میں 6 صحابہ کے ساتھ 7واں تھا جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پہ ایمان لایا، اور کہا ہم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر بھی دان میں مصطفیٰ سے ہے، ہم لاکھوں کے پجاری
کروڑوں اکٹھا کرتے ہیں، پھر دل چاہتا ہے باقی بھی لوگوں سے چھین لیا جائے، ہماری جیب میں آ جائے، اور پھر کوئی کمی آتی ہے تو اللہ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ نے یوں ہی نہیں قرآن میں کہا کہ تمہارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ تم میرے محمد کے صحابہ کے لیے دعا کرتے ہو کہ نہیں، تمہارا ایمان یہ ہے کہ ایمان ویسا لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے، یوں نہیں اللہ نے کہا۔ اس کا ایک سبب ہے، اور سبب ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور ہم پتے کھایا کرتے تھے، پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، دن کو کفر کا ظلم برداشت کرتے تھے، رات کو اللہ کے دربار میں قیام میں کھڑے ہوا کرتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ کہا ننگے، جسم پہ کچھ نہیں، تہبند نہیں، کپڑا ہی لمبا پہنا ہوا ہے۔ کہ ایک دن میں جا رہا تھا، میں نے ایک کپڑا دیکھا، وہ میں نے پکڑ لیا، آدھا میں نے تہمت بنا لیا اور آدھا سعد بن ابی وقاص نے، آدھا میں نے، آدھا سعد بن ابی وقاص نے، اور کہا لوگوں ایک وقت وہ تھا، ایک وقت آج ہے، وائز بھی رو رہا ہے، سامعین بھی رو رہے ہیں۔ اللہ یہ کیسے لوگ تو نے پیدا کیے تھے؟ آنکھوں میں آنسو، آواز لڑکھڑاتی ہے، اور کہا لوگوں ایک وقت یہ تھا، آج 30,000 نفوس کا میں امیر ہوں، آج میں نے کافر کی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کیا ہے، لیکن اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وللہ سبیلا، میں اپنے نفس کو اپنے آپ میں بڑا نہیں سمجھتا، اللہ کے نزدیک اگر میں چھوٹا ہوں۔ یہ جواب محمد رسول اللہ صحابہ نے ہمیں اپنے کردار کی بات کی کہ جیا تو یوں، زندگی بسر کرو تو یوں، مومن ایسا ہوتا ہے۔ باز کیا 30,000 کے قریب سامعین ہیں، ان کا قائد اور لیڈر ہے، ابلا کو فتح کیا، دستے میسان کو فتح کیا، احواز کو فتح کیا، توتی بول گی اسلام کی، طوفان آ گیا ہر طرف کہ دیو آمدن دیو آمدن، اور ان کو روک ہی کوئی نہیں سکتا۔ ایسا جرنیل، ایسا سپہ سالار جب بس کیا، امیر المومنین نے گورنر بنا دیا، واز کیا تو واپس مدینے، خطبہ کیوں نہ ہوا۔ 3 روایت ہیں، بلکہ 4 روایت ہیں، لیکن تینوں کو چھوڑیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ چھوڑنے کا سبب یہ تھا، جو پہلی بات عتبہ نے بصرہ والے لوگوں کے ساتھ کی، کیا کہ لوگوں برتن سے پانی الٹ دیا جائے تو قطرات کی صورت میں چند پانی کے قطرات گرتے ہیں، دنیا اتنی رہ رہی ہے، آخرت کی طرف توجہ دو، یہی سبب تھا اور یہی سبب تھا۔ باقی تینوں روایات اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، پوری نہیں ہے، زبردست ہیں، لیکن نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنے امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ کہا عتبہ تیری ضرورت ہے، کبھی تو میدان جنگ میں اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرتا تھا، اب تو مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے ان کو اسلام بتلا، سمجھا۔ امیر المومنین آپ مجھے معاف رکھ دیں، میں کس طرح اللہ کو اس بات کا جواب دوں گا؟ مجھے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، امیر المومنین میری جگہ پہ اور کسی کو بھیجیں۔ ارشاد فرمایا عتبہ میں کہہ رہا ہوں، امیر جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں۔ عتبہ نے
واپسی کے لیے رخ موڑا، اس کے پاؤں واپس کی طرف مڑتے ہیں، بصرہ کی طرف، دماغ میں طوفان آیا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ ایک طرف امیر کا حکم ہے جس نے کہا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے محمد کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی۔ یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ اللہ ایک طرف یہ، دوسری طرف دل نہیں مانتا کہ میں امارت کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں۔ آپ غور فرمائیں، اگر عمران خان وہاں ہوتا، زرداری ہوتا، نواز شریف ہوتا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے سر میں جوتیاں مارنی تھی چھیننے کے لیے کہ دو میں لینا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کائنات کا صحابی ہے جس نے کہا دنیا میں جتنی بڑی قیادت کی اللہ کو قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ امیر المومنین میرا نہیں دل چاہتا مجھے بچائے اللہ سے، کیا جا کے اللہ کو جواب دوں گا؟ کیسے اور کچھ بھی ہو، تم لوگوں نے خلافت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے، اب میرے مددگار بھی نہیں بنتے ہو، معین بھی نہیں بنتے، جانا پڑے گا۔ رخ موڑا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ تیرے محمد کے پیغام کو میں نے مان لیا ہے، اپنے گناہ گار کے دل کی بات کو تو قبول کر لے، میں بصرہ نہیں جانے چاہتا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا، ان سے گرے اور آخرت کا سفر یہ رحمت کائنات رسول کے صحابت جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس۔ وہ صدارت نہیں چاہیے، امارت نہیں چاہیے، قیادت، لیاقت، کرسی، حکومت اللہ سے کہا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا اچھا میں تجھے مشکل میں پڑنے ہی نہیں دیتا۔ اون سے گرے، فوت ہو گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اس اعلیٰ بالا مقام پہ جس مقام پہ جا کے محمد رسول اللہ کا دیدار ہونا تھا۔ یہی ایمان ہے، یہی مسلمان ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دنیا کے لیے، دنیا کے چند اچھے لمحات کے لیے، عیش و طرب کے لیے، دنیا کے مزہ کے لیے تم آخرت کو بھول گئے ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے انہوں نے پیدا کیے جنہوں نے کردار پیش کیا ہے کہ اس کردار کا حامل اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور جنت کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔